دوستو عزیزو ساتھیو، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ابھی جو آپ انٹرویو سماعت فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے، جناب ہمارے مرحوم نائب صدر جناب عمر سگاف صاحب محمد بارزق صاحب کا یہ انٹرویو لے رہے تھے۔ یہ بھی انٹرویو جس وقت لے رہے تھے ایک تھوڑی سی ٹائم کی کمی بھی تھی، اور پھر اس کے بعد کئی ایک سوالات، کئی ایک بات چیت جو ہے وہ پوری ہو نہیں سکی تھی۔ اور صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمارے نائب صدر صاحب کے ساتھ عمر نے وفا نہیں کی، وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، لیکن اس سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پھر ایک بار اس تسلسل کو جاری رکھتے ہیں، اور اسی سلسلے میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں محمد بارزق صاحب سے پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو یہ انٹرویو کا سلسلہ بن گیا تھا ہمارے نائب صدر صاحب کا، ایک اچانک موقع پہ آپ کے مکان پہ تشریف لائے تھے اور یہ ایک انٹرویو ہو گیا تھا، یعنی یہ ایک ان پلان تھا، خود بخود ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر میں سمجھتا ہوں وہ جو ان پلان تھا وہ ایک یادگار بھی بن گیا آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیسا موقع تھا آپ کے پاس، کیسا وہ اس انٹرویو کو لے لیے تھے، اور کیسا موقع بن گیا تھا یہ انٹرویو لینے کا آپ کے سلسلے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں ممنون و مشکور ہوں صدر صاحب کا اور نائب صدر ڈاکٹر فضل احمد صاحب کا، اور ہمارے سلیمان زبیدی صاحب کا، جو خاص طور پر سعودیہ سے اس وقت آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں یہاں پر۔ آپ لوگ کا میں ممنون مشکور ہوں جو آپ لوگ اپنے مصروفیات میں سے آپ کا قیمتی وقت اس انٹرویو کے لیے نکالے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ نے بھی سوال کیا کہ گزشتہ دنوں کچھ عرصہ ہوا انٹرویو لیا گیا تھا مجھ سے، اس وقت میں شارجہ میں مقیم تھا۔ اچھا۔ تو اس وقت میں مہمان آئے ہوئے تھے حیدرآباد سے العین کو، اچھا، صدر صاحب کے کچھ رشتہ دار جیسے شیخ علی باوزیر صاحب اور ہادی چچا، ہادی بھیلان صاحب، اچھا، ماشاءاللہ بیٹھک ہو گئی تھی پوری؟ جی ہاں، وہاں آئے ہوئے تھے۔ تو فون پہ بات ہوئی تھی صدر صاحب کے، تو صدر صاحب کو پھر میں خواہش کیا کہ جب اتنا گروپ آیا ہوا ہے مہمان، سب لوگ تو جو ہے نا پھر ہمارے پاس تشریف لائیں، تو وہ لوگ اپنا وقت نکال کے پھر پورے ہمارے پاس شارجہ میں آئے تھے۔ آنے کے بعد میں اچھا ماشاءاللہ بیٹھک ہوئی، بہت سی ادھر ادھر کے بات چیت، پرانے ذکریات نکالے۔ جی ہاں۔ تو انٹرویو سے متعلق اچانک لا کے پھر کیمرہ رکھ دیا ہمارے سامنے، اس کے لیے میں معلوم نہیں تھا کہ انٹرویو ہونے والا ہے۔ انسان انٹرویو کے لیے ایک ذہنی طور پر تیار ہوتا ہے پہلے، لیکن نہیں معلوم تھا میرے کو انٹرویو بھی ہونے والا ہے۔ لیکن جیسے تیسے عمر سگاف صاحب تو صدر صاحب کی عادت ہے ہمیشہ کچھ نیا کام کرنے کی۔ جی ہاں، تو سرپرائز ہو گیا میرے لیے اس وقت میں۔ جی ہاں، تو عمر سگاف صاحب اللہ مغفرت فرمائے وہ تھے، انٹرویو لیے انہوں۔ تو سب سے پہلے میں یہ عمر سگاف صاحب کے متعلق بولوں گا، بہترین شخصیت، حد العزیز شخصیت تھے وہ۔ صحیح بات۔ کیسی یادیں رہیں آپ کی ہمارے عمر سگاف صاحب کے ساتھ، نائب صدر صاحب کے ساتھ؟ جی، جیسے میں نے کہا ہے عمر سگاف صاحب کی کیا تعریف کریں۔ برداشت گروپ جب سے قائم ہوا ہے اس وقت سے ہی برداشت گروپ کو پروان چڑھانے میں سب سے زیادہ ہاتھ میں سمجھتا ہوں عمر سگاف صاحب کا رہا ہے۔ وہ ان کی نظر ہمیشہ برداشت گروپ پہ اس طرح رہتی تھی کہ جیسے کہتے ہیں عربی میں بولتے ہیں مراقبہ کرتے رہتے 24 گھنٹے میں، کون کیا 24 گھنٹے نظر رہتی تھی ان کی، لگے ہوئے رہتے تھے برداشت گروپ کے اوپر کہ کون کیا ڈال رہا ہے، کہیں کسی کی دل شکنی تو نہیں ہو جا رہی، کہیں کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو جا رہی، کہیں کوئی غیر غلط چیز تو پیش نہیں کر دے رہا جس سے برداشت گروپ کا نام اس کا خراب ہو جائے گا۔ یہ پوری نظر رہتی تھی عمر سگاف صاحب کی۔ یہی وجہ تھی کہ آج برداشت گروپ
ایک انٹرنیشنل لیول پہ ہو گیا تقریباً. ہاں, دنیا کے کئی ممالک کے ممبران اس میں شامل ہیں. جی ہاں, بہت ہی بہترین آدمی تھے, بہت ہی ہر دل عزیز آدمی تھے حاجی عمر سگاف صاحب, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہم سوچے بھی نہیں تھے, وہ تو اپنے بھتیجے کی شادی میں شرکت کے لیے آئے تھے ہندوستان میں, لیکن آنے کے بعد میں اتفاق سے وہ یہیں پر بیمار پڑ گئے اور یہیں پر وفات پا گئے. بالکل جی. اس میں اور ایک بات یہ بھی, آپ کے انٹرویو میں جو میں بیک سوچ رہا تھا پیچھے, جو آپ کا ایک واقعہ ہوا تھا, جیسا سیلاب کا ایک واقعہ آ گیا تھا, اور اس میں ماشاءاللہ آپ زبردست بہادری کا کام کرے, جو ایسے وقت کوئی کسی کا دماغ کام نہیں کرتا. اور ایسے خود یہ جب ہم بیک گراؤنڈ جو تمام چیزیں انٹرویو میں آپ کے دیکھ رہے تھے, تو بڑا زبردست معلوم ہوا ماشاءاللہ. اس وقت آپ کی بہادری بھی بہت زبردست رہی تھی, اور جو ہے ایک کرمنل کے ساتھ بھی آپ کا واقعہ ہوا تھا. جی ہاں. جو یہ ان ایکسپیکٹڈ واقعہ ہو گیا آپ کے ساتھ, یہ تو کیا قوت کام کر رہی تھی آپ کے پیچھے کہ ایک چاس ان چیز کے پیچھے آپ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے اتنا بڑا کام انجام دے دیے؟ جی ہاں, اس وقت میں آن ڈیوٹی تھا. میری ڈیوٹی مدام پولیس اسٹیشن پر تھی اس وقت میں. اس سے پہلے بھی میں ذکر کیا تھا. تو بارش کے دن تھے, تو بارش کی وجہ سے تو پانی وادی تو بہتی ہے تقریباً ہر جگہ سے, لیکن اتفاق ایسا ہوا تھا الین میں ایک بہت بڑا ڈیم تیار ہوا تھا شیخ زاید کی جانب سے شعیب علاقے میں. تو اتنا پختہ شاید بنا ہوا نہیں تھا اس وقت میں. تو اچانک وہ ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ ایک وقت میں اتنا بڑھ گیا تھا, تو جو گاڑیاں آتے جاتے تھے ان کو نہیں معلوم تھا کہ اچانک جو ہے نا اتنی بڑی پانی. تو آپ یہ دیکھا نہیں گیا اور آپ جمپ کر دیے؟ تو آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے ہوں گے؟ میرے ساتھ میں بہت سے لوگ تھے. جی ہاں, بہت سارے لوگ تھے, لیکن وہ تیرنا نہیں جانتے تھے شاید پانی میں, یا شاید کچھ اور بھی ڈر خوف تھا ہوگا. جی شاید ہمت, کیونکہ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا, اتنا زیادہ تھا کہ کوئی بھی ہمت نہیں کر سکتا تھا اتنی پانی میں. اور پھر ہماری نظروں کے سامنے گاڑیاں بہتے چلے جا رہے تھے, جو روڈ کراس کرنے کے لیے گاڑیاں پانی میں اتر گئے تھے. یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر ٹی وی میں جو بتا رہا, پانی کی بہاؤ سے جو ہے نا اکثر گاڑیاں جو ہے بہہ جاتے ہیں اسی طرح سے. تو ماشاءاللہ ایک بہادری کی ایک زبردست مثال آپ بنا دیے. جی, 60-70 سیٹوں والی جو اتنی بڑی بس ہوتی, پیسنجر بس آپ دیکھیں, وہ اتنی بڑی بس پلٹ کے جو ہے نا پانی کے بہاؤ میں چلے گئی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پانی کا کتنا زیادہ بہاؤ تھا. اس وقت میں چھوٹے گاڑیاں بھی جو ہے نا کچھ بہہ کے, اس میں کچھ لوگ تھے عمانی تھے اکثر, کیونکہ راستہ عمان سے امارات میں گھسنے کا راستہ تھا وہ. تو کچھ لوگ اس میں گاڑیوں میں پھنسے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے انسان نہیں دیکھ سکتا کسی کو, اپنی کسی کی جان خطرے میں ہے, اور ہم دور سے کھڑے کے تماشا دیکھ رہے ہیں. وہ آج کل لوگ تو سیلفی بناتے نہیں ہو سکتا تھا اس وقت. میں ہمت کر کے, کیونکہ الحمدللہ میں پانی کے تیرنے میں اچھی مہارت حاصل ہے میرے کو, تو دل میں تو اتنا ڈر نہیں تھا میرے کو پانی سے, لیکن کسی حال میں سوچ لیا تھا میں ارادہ کر کہ ان لوگ کی جان بچانا ہے ہر حال میں, کیونکہ ہمارے اس نظروں کے سامنے ہم نہیں دیکھ سکتے کسی کی جان جا رہی ہے پانی میں, بہہ رہے ہیں لوگ. ہاں, کچھ بہہ بھی گئے, کچھ گاڑیاں پکڑ لے کے ٹھہرے ہوئے تھے. تو میں ہمت کر کے ڈیوٹی پر تھا میں. ویری گڈ. جی ہاں, اتر گیا میں پانی میں. اتر کے جیسے گرتے پڑتے پانی میں گاڑیوں تک پہنچ کے لوگوں کو پھر میں ایک ایک کر کے اپنے کاندھے پر بٹھا کے پھر لا کے خشکی میں چھوڑا. پھر گیا یہاں تک کہ پھر, کیونکہ میری بھی حالت لاغر ہو گئی تھی اس وقت. میرے ساتھ یہاں دیکھ کے میری کمر پر رسی بھی باندھ دیے تھے, بہت لمبی رسی تھی, باندھ لیے, لیکن وہ کام نہیں ہے وہ رسی. بہرحال جہاں تک دور جانا تھا رسی وہاں بھی ختم ہو گئی تھی وہ. بہرحال وہ لوگوں کو میں اپنی جان پر کھیل کے ایک بڑا یادگار واقعہ ہو گیا. جی ہاں, جی ہاں, آپ کے لیے بھی, اور ہم یعنی ہمارے لیے باعث فخر بھی رہا کہ ہمارے گروپ کے لیے بھی کہ اتنی بڑی بہادری کا ماشاءاللہ آپ اپنا یہ اس وقت مظاہرہ کیے تھے. یہ واقعہ 80s کا ہے, یہ مطلب یعنی 80s کا. تو اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا, بڑے بڑے ویڈیو کیمرے ہوا کرتے تھے, لیکن یہ اچانک یہ ہونے والا ہے کسی کو نہیں معلوم تھا, ورنہ میڈیا آ جاتی تھی پہلے سے لینے کے لیے. تو جی ہاں, تو بہت بڑا واقعہ ہوا تھا وہ. الحمدللہ میں کئی آدمیوں کی جان بچانے میں کامیاب رہا. اور اس میں بعد میں ہمارے پولیس اسٹیشن کا جو ہیڈ تھا وہ خود بھی موجود تھا وہاں پہ, سامنے دیکھ رہا تھا وہ. دیکھ کے اس کے بعد میں خاص طور پر میری سفارش کی گئی
اچھا पुलिस कमिश्नर के पास। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से ख़ास तौर से मेरे लिए एक एजाज़ दिया गया। एजाज़ का एक लेटर भी आया और एजाज़ दिया गया ये मेरे तो को होना उस ही वक्त था। में। जी हाँ, वो है मेरे पास भी, अभी तक भी है, कभी मैं पेश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अभी हम ग्रुप में एक आपके इंट्रो में देख रहे थे कि आप एक बेहतरीन एक नगमा भी पेश किए थे बचपन के ताल्लुक़ से, और हमारे घर पे भी एक मरतबा जो महफिल हुई थी उसमें भी आप ये नगमा पेश कर रहे तो सदर साहब भी आपके साथ दोनों मिल के ज़बरदस्त तरीके से गाए थे, वो भी एक यादगार मौका रहा था। तो मैं बचपन की तरफ आते हुए बताता हूँ कि आप अपना जो आपका बचपन गुजरा था बारकस में, जी हाँ, उसमें कौन कौन साथियाँ हैं स्कूल के जो ख़ास तौर से आपको याद है, जो बहुत ज़्यादा उनके साथ जी हाँ, अहम वाक़यात? ख़ुद शायद सदर साहब भी आपके पड़ोसी थे, और आपके जो बचपन के जो साथियाँ रहे हुए हैं उनके साथ स्कूल में क्या वाक़यात होते थे पढ़ाई के ज़माने में? उन बचपन की क्या यादें हैं आपके साथ? जी हाँ, काफ़ी यादें हैं, गुज़रा हुआ ज़माना था। हाँ, स्कूल के कई साथी थे हमारे जो अभी भी हयात हैं, और कुछ हमारे दोस्त साहिबाब कौन गुजर ज़्यादा भी थे? चुके हैं। हमारी क्लास में तो जैसे आपके छोटे भाई साहब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ में थी, उमर रिजवान साहब एक थे, काफ़ी अरसा हो गया उनको, पता नहीं कहाँ है वो लोग, बाहर है, यहाँ पे पता नहीं वो थे। अच्छा मोहम्मद बामरान थे, रुबैया अच्छा, जानते होंगे, यहाँ पर हाँ, आते रुबैया। कभी। जी हाँ, बोसी भी थे क्या? जी हाँ, इस्माइल बोसी और उमर जुबैदी, फारूक जिनका नाम फारूक, है। अच्छा। जी हाँ, ये वैसे हुसैन बावज़ीर साहब, शेख अली बावज़ीर साहब के अफसर के बड़े भाई, ये हैं, क्लासमेट थे हम लोग सब। ये उस वक़्त जो बारकस में बचपन गुजरता था, बारकस का जो माहौल था, लोग नमाज की अपनी पाबंदी करते थे, स्पोर्ट्स की तरफ तवज्जो रहती थी, जी और घर में भी एक डिसिप्लिन रहता था, सबका एक डर रहता था, ख़ास तौर से माँ बाप का तो जो है ज़बरदस्त डर रहता था। जी उस माहौल में आप क्या महसूस करते हैं आज के बच्चों में, और आज के बच्चों का जो बचपन गुजर रहा है उस माहौल में और उस माहौल में आपको कैसा कंपेयर करेंगे, आप कैसा महसूस करते हैं? काफ़ी फ़र्क हो गया है पहले के ज़माने में और अब के ज़माने में। यानी ये समझ लीजिए बिल्कुल उल्टा हो गया अभी। उस ज़माने में शाम होते ही बच्चे घरों में रहते थे, मगरिब होते ही घरों में रहते थे, और कुरान की तिलावत तो बहुत ज़रूरी थी हर घर में। हम भी जब बच्चे थे तो मगरिब के साथ ही जो ना नमाज के साथ में कुरान की तिलावत घर में होती थी। हमारी वालदा खुद लेके हमको बैठते थे कुरान पढ़ने के लिए, और हर घर में ऐसे ही था। बड़े बाहर रहते थे, अपनी नौकरियों पे, कामकाज में, मसरूफियात में बड़े रहते थे, अपने टाइम पर 9-10 बजे घरों को वापस आ जाते थे, लेकिन बच्चे मगरिब के साथ घर में रहते थे। अब उल्टा हो गया बिल्कुल, बड़े घर में हैं और बच्चे रात भर, यहाँ तक कि रात भर भी जो है ना बच्चे, खैर नहीं बोलना चाहिए, हमारी बस्ती के बच्चे हैं, लेकिन हकीकत को छुपाना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है इससे हमारे बड़े एहतियात करें, इस चीज़ से बच्चों को ना छोड़ें। बच्चे गलियों में इधर उधर खेल में कूद में लगे हुए हैं, रात में भी, रात देर गए तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, ऐसा जो नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त ग्रुप में माशाल्लाह आप सबसे पहले आपसे शुरुआत होती है सुबह से, अज़ान के साथ से लेकर के जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक बड़ी पाबंदी के साथ आप तमाम चीज़ों को पेश करते जाते हैं। इसमें तमाम चीज़ों के साथ ये कैसा मैनेज करते हैं आप? ये बराबर आपको अपने मसरूफियात से या टाइम निकाल के एक सेटअप करते हैं आप इसको, प्रोग्राम को स्टार्टिंग से, ये कैसा आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम बनाते हैं? वैसे हर मुसलमान को तो नमाज़ों की तो पाबंदी करना चाहिए ही। नमाज ऐसी चीज़ तो नहीं है कि हमको फुर्सत मिले तो नमाज़ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि पहले हम नमाज को अहमियत दें, बकिया औक़ात में अपने पूरे काम पूरे करें। तो मेरा बचपन से ही, या आदत बोलें, शौक़ बोलें, जो भी है, फ़जर की नमाज़ किसी हाल में नहीं छोड़ता मैं। तो फ़जर की नमाज़ से पहले मेरी नींद होशियार हो जाती है तहज्जुद के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास तहज्जुद की नमाज़ और रोज़े की बड़ी ही बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि ये एक मख्फ़ी इबादत है। सही बात। जी हाँ, ये सिर्फ बंदा और अल्लाह सुब्हानहू तआला के बीच में तहज्जुद की नमाज़ और रोज़ा, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, सिर्फ अल्लाह और जानता और इंसान ही जानता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा अहमियत देता हूँ तहज्जुद की नमाज़ को। तहज्जुद की नमाज़ के साथ ही मैं सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि बर्दाश्त ग्रुप भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से अज़ान के साथ ही जो है शुरुआत कर देते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
وأشهد أن لا إله إلا الله. تہجد کی نماز کے ساتھ ہی میں سب سے پہلے میں بولتا ہوں کہ برداشت گروپ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے اذان کے ساتھ ہی جو ہے نا شروعات کر دیتے ہیں بالکل اسٹارٹنگ کے ساتھ. جی ہاں میرے موبائل میں اور بھی دوسرے بھی گروپ ہیں ہمارے بارکس کے ادھر کے اس کے بہت سارے گروپ ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں رات بھر یا فجر کی اذان کے ساتھ یا نماز سے پہلے بھی جو بھی آئے کئی شادی کا پروگرام یا گانا یا کبھی کچھ ڈال دیتے ہیں, لیکن نہیں ہونا چاہیے. صبح کی شروعات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے اور اذان سے اگر ہو جائے تو بہت ہی. اپنے برداشت گروپ میں ایک ڈسپلن بنا ہوا ہے, ایک رولز ریگولیشن بنے ہوئے ہیں جی اور اس کو سب کو فالو کرنا ضروری ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ رولز ریگولیشن میں تو مطلب دوسرے کسی گروپ میں نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو قوانین یہ تمام چیزیں بنی ہوئی ہیں یہ ایک گروپ کی بڑائی کے لیے, گروپ کو ایک مستحکم اور ایک سیٹل کرنے کے لیے تمام چیزیں ہیں. یہ تمام چیزیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں یہ رولز ریگولیشن کیسا, اس کو ہم لوگ سب کو کیسا فالو کرنا چاہیے یا کیا یہ کس حد تک ضروری ہے ہمارے؟ جی ہاں, برداشت گروپ ماشاءاللہ سے بہت ہی بہترین ڈھنگ سے لے کر چل رہے ہیں آپ لوگ. صدر صاحب اور مرحوم سگاف صاحب گزر جانے کے بعد میں اب آپ نائب صدر ہیں, آپ اور سلیمان زبیدی صاحب, اور آپ کا مراقبہ بھی ماشاءاللہ سے پورا ہے کہ کون کیا ڈال رہا ہے کیا نہیں ڈال رہا ہے. تو برداشت گروپ میں ماشاءاللہ بہت ہی ڈسپلن سے آپ لے کر چل رہے ہیں آپ لوگ, یہ بہت اچھا ہے. اور نہ دوسرے گروپوں میں یہ چیز نہیں ہے, ہمارے گروپ میں یہ خوبی ہے کہ ڈسپلن ہے سب سے اچھی چیز. اوقات کی کہ صبح کے ٹائم پہ دینی معلومات احادیث وغیرہ جو ہے نا آتے ہیں تقریباً ظہر تک, اس کے بعد سے پھر آہستہ اس میں تبدیلی آتی جاتی ہوئی, پھر شام میں پھر غزلیات یا گانے جو بھی انٹرٹینمنٹ جو ہے نا آتا ہے. اب اسکول چھوڑنے کے بعد سے جی پھر اس کے بعد جو ہمارے گروپ میں سب لوگ ملے ہیں, ایک بچپن میں جب آپ یہ مطلب اسکول کی لائف چھوڑنے کے بعد پھر اس کے بعد کتنے زمانے کے بعد سب لوگ ملے تمام, خاص طور سے ہمارے صدر صاحب یا ہم لوگوں سے سب سے ملاقات ہوئی شاید 45 سال ہو گئے, ایک بہت بڑا گیپ آ گیا. کیسا یہ سب میں ملاقات ہوئی اور کیسا برداشت گروپ میں آپ کی شمولیت ہوئی ہے, کیسا اس میں سرکل بن گیا ایک, اور پھر ایک طریقہ ایسا ہوا کہ سب لوگ ایک گروپ کے ذریعے سب پھر سے مل گئے ایک زمانے کے بعد. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. اس بارے میں اس کا سہرا صدر صاحب شیخ محمد بن علی زبیدی صاحب کے سر جاتا ہے. تو ان کی شروع سے یہ عادت رہی ہے گروپ اکٹھا کرنا, دوستوں کو اکٹھا کرنا, لیکن یہ بہت بڑا بہترین بہانہ مل گیا ان کو, یہ واٹس ایپ کی ٹیکنالوجی کو صحیح یوز کر لیا, صحیح استعمال کیے انہوں. تو پہلے تو ان کا ارادہ تھا کہ پہلے زبیدی گھرانے کو ایک جگہ کریں, وہ ہوتے بعد میں پھر خیال آیا کہ کیوں نہ پھر اسکول کے دوستوں کو بھی اکٹھا کرتے جائیں, ایک کے بعد دیگر جو ہے نا بڑھتے گیا, گروپ بڑھتے گیا. تو میں سمجھتا ہوں اب ہمارا گروپ تقریباً 120 یا 130 ہم لوگ بھی قریب 40 سال بعد ملے. جی آہستہ بڑھتے گیا گروپ اپنا. تو اسکول ختم ہو جانے کے بعد میں ہر کوئی اپنے تلاش روزگار کے لیے کئی کنٹریز چلے گئے, دوسرے ملکوں کو چلے گئے, سمجھے. تو ہم بھی چلے گئے تھے ویسے ہی.